بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 نومبر بروز پیر سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جدہ سے پشاور آنے والی پرواز سے بٹیر برآمد، مسافر گرفتار۔ جدہ سے پشاور کے لیے سفر کرنے والے مسافر کو دوران پرواز بٹیر ساتھ رکھنے پر ایئرپورٹ پہنچتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کو جدہ سے پشاور آنے والی فلائٹ میں اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب ایک مسافر سے بٹیر برآمد ہو گیا۔ سول ایوییشن حکام نے واقعے کی تصدیق کی اور بتایا کہ مسافر نجی ایئر لائن ایئر بلو کی پرواز کے ذریعے جدہ سے پشاور سفر کر رہے تھے۔ دوران پرواز مسافر نے بٹیر کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ طیارے میں فلائٹ کے دوران ایک فضائی میزبان ایئر ہوسٹس کی نظر مسافر پر پڑی تو انہوں نے مسافر سے دریافت کیا کہ وہ یہ پرندہ طیارے میں کیسے اور کیوں لائے۔ اے ایس ایف حکام کے مطابق اس پر مسافر نے فضائی میزبان اور عملے کے ارکان کے ساتھ بحث شروع کر دی اور ان سے تلخ کلامی کی۔ اس کے بعد پشاور ایئرپورٹ پر طیارے کے لینڈ کرتے ہی پائلٹ اور ایئر ہوسٹس نے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے عملے سے مسافر کی شکایت کر دی اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس پر ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے مسافر کو حراست میں لے کر بٹیر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اے ایس اہلکاروں کی تفتیش کے دوران مسافر نے بتایا کہ یہ بٹیر ان کا پالتو پرندہ ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی لیے وہ اسے جدہ سے پشاور لے کر آئے ہیں۔ اے ایس ایف حکام کا کہنا ہے کہ مسافر کی جانب سے اپنی غلطی تسلیم کرنے پر ان سے آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا تحریری معافی نامہ لکھوایا گیا اور پھر انہیں بٹیر سمیت وہاں سے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ حکام کے مطابق مسافر نے دوران تفتیش تسلیم کیا کہ وہ جدہ سے بٹیر کو اپنی جیب میں چھپا کر لائے تھے۔ شاہ سلمان مجلس شورا سے پالیسی خطاب کریں گے۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز بدھ کو مجلس شورا کے نئے سیشن پر خطاب کریں گے۔ اس موقع پر وہ اپنے خطاب میں ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے اہم نکات پر روشنی ڈالیں گے۔ ارکان شورا آن لائن شاہ سلمان کا خطاب سنیں گے۔ شاہ سلمان اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر مملکت کا موقف بیان کریں گے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق صدر شورا ڈاکٹر عبداللہ آل شیخ نے بتایا کہ اس موقع پر وہ اور ارکان شورا قائد اعلیٰ کے سامنے حلف بھی اٹھائیں گے۔ صدر شورا نے سالانہ خطاب کے حوالے سے بتایا کہ شاہ سلمان سے ارکان شورا کی ملاقات سب کے لیے باعث فخر ہوگی۔ صدر شورا نے کہا ہے کہ شاہی خطاب شورا اور اس کے ارکان کے لیے روڈ میپ ہوگا جس کی روشنی میں وہ داخلی اور خارجی امور کے جائزے لیں گے اور فیصلے لیں گے۔ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض میں پولیس نے ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 4 رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پولیس کے معاون ترجمان خالد القردیس نے ایک بیان میں بتایا کہ ملزمان تارکین وطن سے پیسے جمع کر کے غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیج رہے تھے۔ معاون ترجمان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی ترسیل زر میں ملوث ایتھوپین باشندے ہیں اور یہ شہر کے وسط میں واقع تجارتی مرکز کی آڑ میں ہنڈی کا کاروبار کر رہے تھے۔ 3 سعودی شہری انہیں اپنی سرپرستی میں کاروبار کا موقع فراہم کیے ہوئے تھے جن میں تجارتی مرکز کا مالک شامل ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان کے قبضے سے 2,32,000 ریال برآمد ہوئے۔ علاوہ ازیں بینکوں میں رقم جمع کرانے کی رسیدیں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ چاروں کو قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ عمرہ زائرین کے لیے پی آئی اے کے نئے کرائے متعارف۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے نے پاکستان سے عمرہ کے لیے جانے والے زائرین کے لیے نئے کرائے متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ خان نے بتایا کہ پی آئی اے عمرہ زائرین کے لیے کرایوں کا باضابطہ اعلان پیر کو کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان سے عمرہ کے لیے جانے والے 2 طرفہ کرایہ تقریباً 97,000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیر 9 نومبر سے ان کرایوں کا اطلاق ہو جائے گا جس کے بعد عمرہ زائرین پی آئی اے کے ذریعے سفر کر سکیں گے۔ خیال رہے کہ سعودی حکام نے غیر ملکی عمرہ زائرین کو رواں برس 1 نومبر سے سعودی عرب آنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ واضح رہے کہ پی آئی اے کی سعودی عرب کے لیے جدہ، مدینہ، ریاض اور دمام کے لیے پروازیں جا رہی ہیں۔ ترجمان پی آئی اے نے بتایا کہ اقامہ رکھنے والے اور عمرہ زائرین کے لیے علیحدہ کرائے مقرر کیے جاتے ہیں۔
उम्रा पर पाबंदी हटाए जाने के बाद अब उम्रा ज़ायरीन के लिए अलग किराए मुतारफ़ करवाए गए हैं। क्या गाड़ी में पेट्रोल की कमी से ट्रैफिक जुर्माना होगा? क्या गाड़ी की टैंकी में पेट्रोल की मिकदार कम हो जाने पर ट्रैफिक जुर्माना हो सकता है? इस सवाल का जवाब महकमा ट्रैफिक ने अपने ट्विटर का अकाउंट से दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक एक शहरी ने महकमा ट्रैफिक के ट्विटर अकाउंट पर सवाल शेयर किया कि क्या गाड़ी में पेट्रोल कम हो जाने पर ट्रैफिक जुर्माना होगा। इसका जवाब देते हुए महकमा ट्रैफिक ने कहा कि गाड़ी में पेट्रोल की मिकदार के हवाले से ट्रैफिक कवानीन में कोई वजाहत नहीं। नीज टैंकी में 1/4 से कम मिकदार पेट्रोल रह जाने पर जुर्माना नहीं होता। वाज़ह रहे कि ट्विटर समेत सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो गई है जिसमें एक शहरी गाड़ी में पेट्रोल कम हो जाने पर ट्रैफिक जुर्माने की शिकायत करता हुआ नज़र आ रहा है। शहरी का दावा था कि गाड़ी में पेट्रोल 1/4 कम था जिसका बाइस मुझे 150 रियाल का जुर्माना हो गया। मज़कूरा शख्स का कहना था कि ट्रैफिक जुर्माने से बचने के लिए टैंकी में कम से कम आधी मिकदार पेट्रोल की होनी चाहिए।